بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کوٹلہ اربلی خاں میں ڈیرہ چودھری عبد المالک پہ، اور آج انٹرویو کا سلسلہ شروع کریں گے چودھری شبیر احمد صاحب کے ساتھ، جو سابق ایم پی اے ہیں۔ تو ان سے ان کے سیاسی حوالے سے بات کریں گے، اور مزید ان سے جو ان کے خاندان ہے ان کے بارے میں معلومات لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محمد علی خیالی صاحب۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ سیاسی حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، خاندانی حوالے سے، تو میرا خاندان الحمدللہ جو خاندانی پس منظر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے، اور نہ صرف اہلیان حلقہ بلکہ ڈسٹرکٹ کے اندر، ڈویژن کے اندر، اور پورے پنجاب کے اندر الحمدللہ میرے خاندان کی جو ہے وہ ایک شناخت ہے۔ میرے والد صاحب کی جو سیاسی اور سماجی خدمات ہیں، الحمدللہ لوگ ان کے آج بھی معترف ہیں۔ اور اس کے بعد اس سلسلے کو لے کے آگے چلے میرے بڑے بھائی حاجی عبدالخالق شہید، اور جو وقت پاکستان کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایک خواب جو دیکھا تھا انہوں نے، ان کی زندگی نے وفا نہ کی، اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم ان کے بھائی جو ہیں اس خواب کو ایک حقیقت کا روپ جو ہے وہ ہم نے دیا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ وہ خواب جو میرے والد صاحب مرحوم نے اور میرے بھائی حاجی عبدالخالق شہید نے دیکھا تھا، آج اس کو ہم سب بھائیوں نے مل کے عملی جامہ پہنایا ہے، جس کی وجہ سے آج پورے پنجاب کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہو، سماجی خدمت کے حوالے سے ہو، سیاسی جو گول اچیو کیے ہیں اس کے حوالے سے ہو، تو الحمدللہ میرا خاندان ایک اپنی مثال آپ ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی سیاسی حوالے سے، کیونکہ ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو جس طرح سے ہمارے اس انتخابی حلقہ کو نگلیکٹ کیا گیا، بلکہ پورے پنجاب کے اندر آپ اگر گجرات ڈسٹرکٹ کو دیکھیں تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں جو خاندان گجرات سے اقتدار کے ایوانوں کے اندر موجود رہے، انہوں نے گجرات ڈسٹرکٹ کے لیے اور یہاں کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اور ہمیں چودھری عابد رضا صاحب کی قیادت میں جو ہے یہ خاندان آگے چلا، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم میاں محمد نواز شریف کے قافلے میں شامل ہیں۔ ایک ایسا سیاسی لیڈر اور ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی بے پناہ خدمات ہیں پاکستان کی معیشت کے اندر، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہو، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کی جماعت میں ہوتے ہوئے اسی ویژن کو جو ہماری لیڈرشپ ہے، اور وہ ویژن جو ہم نے اپنے تئیں ایک طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے علاقے کو تعمیر و ترقی کے حوالے سے کس طرح آگے لے کے جانا ہے، اس کو ہم آگے لے کے چلے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف انفراسٹرکچر کے اندر بلکہ صحت کے اندر اور تعلیم کے اندر، بنیادی طور پر پرائمری اور اسکول ایجوکیشن کے اندر اور ہائر ایجوکیشن کے اندر جو ہے ہمارے پروجیکٹس کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں، تو وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنی اسٹرگل کرنی پڑی اور کن کن مشکلات کا سامنا؟ دیکھیں جی، جو سیاسی جد و جہد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا خاندان اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ جس طرح آپ دیگر سیاسی خاندانوں کو گجرات کے اندر دیکھتے ہیں، مورالا خاندان ہے، کائرہ خاندان ہے، چودھری فیملی ہے گجرات کے اندر، چودھری احمد سعید مرحوم ان کی فیملی ہے، نئی سروس انڈسٹریز والے، پگاں والا خاندان، جتنے بھی بڑے سیاسی خاندان گجرات کے حوالے سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ ہمارا تھوڑا سا ان سے مختلف یہ ہے کہ ہم نے ایک نہ صرف سیاسی جدوجہد کی، بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کے مرڈر کے بعد جو خاندانی دشمنی کا ایک سلسلہ تھا، اور ان مشکلات کو جس طریقے سے ہم نے عبور کیا ہے، اور ان کو عبور کرنے کے بعد آج سیاسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کامیابیاں عطا کی ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جن پہ خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں کو ملتی ہیں۔ تو بڑی مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام ہے ہمیں عطا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں پہ ہماری انتھک محنت شامل ہے، وہاں پہ اہلیان حلقہ کا، یہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی دعائیں اور غریب کی دعائیں جو ہیں وہ ان کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ اس ڈیرہ کی جو خاصیت ہے
وہ یہ ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ غریب کو انصاف ملتا ہے، اس کو تحفظ ملتا ہے، اور وہ انسان جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں بے آسرا ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے، اس ڈیرے پہ نہ صرف ان کی سنی جاتی ہے بلکہ ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس مقام سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو ہمارے ایریا کے تعمیراتی پروجیکٹ ہیں یہ پینڈنگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی سوچا جائے گا؟ دیکھیے جی، جہاں تک ترقیاتی کاموں کا تعلق ہے، وہ بلا شبہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو حلقہ کے اندر نہ ہوا، وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ آج الحمدللہ کوٹلہ کے اندر گرلز ڈگری کالج جو ہے اس کو اپ گریڈ کر کے 11 کروڑ کی لاگت سے ایڈیشنل بلاک ہم نے بنوایا، اور آج الحمدللہ وہاں پہ 2200 کے قریب بچیوں کی گنجائش ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے سالوں میں بھی جو ہے وہ انف کیپیسٹی ہے ہماری بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ کوٹلہ کے اندر ہائی اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، پرائمری اسکول الحمدللہ بوائز اور گرلز کے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کو جو ہے آزاد کشمیر کے ساتھ جو ملحقہ علاقہ ہے، اور وہ 15 سے 20 دیہات ایسے ہیں جو بالکل ڈسکنیکٹڈ تھے، اور اس انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے، بہترین روڈز نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بہترین جو صحت کی یہاں پہ سہولیات موجود ہیں سول ہاسپٹل کی شکل میں، بوائز اور گرلز ڈگری کالج کی صورت میں، وہ ان سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے۔ آج الحمدللہ وہاں پہ 28.5 کروڑ کی لاگت سے جو ہے وہ روڈ ایک بہترین روڈ کے ذریعے ایک نیٹ ورک جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دلاور پور کے قریب ہم نے ایک بہت بڑا برج جو ہے وہ 13.5 کروڑ کی لاگت سے الحمدللہ وہ پایا تکمیل کو پہنچایا ہے، اور جس نے ان ایریاز کے اندر جہاں پہ جو ریموٹ ایریاز سے ڈسکنیکٹڈ تھے، آج الحمدللہ وہاں کے لوگ نہ صرف ایک دوسرے سے کے قریب ہو گئے ہیں بلکہ وہ بہترین سہولیات سے جو ہیں، اور اس سے کوٹلہ کے اندر تجارت کو جو ہے وہ بہت بڑا فروغ ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار کارپیٹ روڈز کے منصوبے ہیں جو خادم پنجاب رورل روڈز پروگرام کے تحت ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ سب سے زیادہ پروجیکٹس جو ہے وہ ہم اپنے حلقہ کے اندر لے کے آئے، اور اس کی مثال یہ سرائے عالمگیر تحصیل کے اندر جو جابا ایریا ہے، آزاد کشمیر کا سرحدی ایریا جو بالکل انتہائی بیکورڈ ایریا تھا، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہاں پہ ایشوز تھے، انفراسٹرکچر نہ ہونے کے قریب تھا، آج الحمدللہ، اور وہ ایسا علاقہ تھا جو کرمنلز کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، آج الحمدللہ وہاں پہ بہترین کارپیٹ روڈز کی بدولت اور پولیس کے بہترین جو ہے وہ نظام کی بدولت وہاں پہ امن قائم ہے، اور تعمیر و ترقی جو ہے وہ ایک ایسا سفر جابا کے اندر شروع ہوا ہے جس کی آج الحمدللہ ہر آدمی وہاں پہ بسنے والا جو ہے وہ معترف ہے۔ اسی طرح سپورٹس کے حوالے سے آپ کوٹلہ کے اندر جو ہے وہ سپورٹس اسٹیڈیم کا ہمارا پروجیکٹ بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک یوتھ کے لیے ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی مثال پورے گوجرانوالا ڈویژن میں نہیں ملے گی، کہ ایک جگہ کے اوپر 130 کنال کے اوپر الحمدللہ وہاں پہ ہم نے فٹ بال اور کرکٹ اور اس کے ساتھ باسکٹ بال کے گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انٹرنیشنل معیار کا جو ہے واکنگ ٹریک دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسے منصوبے ہیں الحمدللہ جو ہمارے دور میں شروع ہوئے اور پایا تکمیل تک پہنچے۔ اسی طرح ہیلتھ کے شعبہ کے اندر آپ گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل گلیانہ دیکھ لیں، گرلز ڈگری کالج گلیانہ جس کے اندر ہم نے نہ صرف کالج کو مکمل کروایا بلکہ کلاسز کا اجرا ہوا، اور آج الحمدللہ 1200 اور 300 کے قریب تقریباً جو ہے وہاں کی اسٹرینتھ ہے، اور 1200-1300 کے قریب بچیاں جو ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اسی طرح کھاریاں کے اندر گرلز ڈگری کالج کھاریاں جو ہے اس کی اپ گریڈیشن ہے، اس کے اندر 2 ایڈیشنل بلاک جو ہیں وہ 11 کروڑ کی لاگت سے بنے ہیں، اور آج الحمدللہ اس کی کیپیسٹی کو بھی تقریباً 2300-2400 کے قریب ہم لے گئے ہیں، تاکہ وہ بچیاں جو کھاریاں اور سراؤنڈنگ کی تھی جن کو ایڈمیشن اس وجہ سے نہیں ملتا تھا کہ کالج کے اندر ان کی کیپیسٹی نہیں تھی، آج الحمدللہ وہاں کے بھی اس کو اپلفٹ کر کے ہم نے اس لیول پہ لے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ THQ کھاریاں صحت کے شعبہ میں ایک ایسا ایک منصوبہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر ایک وقت پہ جب چیف منسٹر پنجاب سابق ہمارے میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہیلتھ کے شعبہ میں گراں قدر خدمات سر انجام دی، ایک وقت تھا کہ THQ کھاریاں جو ہے اس کا جو شمار ہے وہ پنجاب کے مثالی جو ہے THQs میں ہوتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ وہ ڈیڈیکیشن، وہ ویژن جو الحمدللہ ہمارا تھا اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا، اور وہ ہاسپٹل جس کے اندر 6000 کی OPD تھی اس کو ہم 32,000 پہ لے کے گئے، وہ ہاسپٹل جس کے اندر 0 سرجریز تھیں الحمدللہ وہاں پہ 1200 پلس سرجریز ہم نے
چھوڑی اور اس کو ایک ایسا مثالی ہاسپٹل بنایا کہ جو کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کے مقابلے میں جو ہے آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ سرائے عالمگیر تحصیل کے اندر چودھری عابد رضا صاحب کے بے پناہ منصوبہ جات ہیں جن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کھاریاں سٹی کے لیے اور سرائے عالمگیر سٹی کے لیے ہمارے سٹی ڈیولپمنٹ پیکیجز جو ہیں 13.5 کروڑ کا پیکیج ہمارا کھاریاں کے لیے تھا, جس کے اندر تمام اضافی آبادیاں جو ان سالوں میں انکریز ہوئی تھی آبادی سٹیز کی, نہ صرف وہاں تک ہم نے روڈ سٹرکچر کو لے کے گئے, وہاں پہ سوئی گیس کہ جو پائپ لائن ہے ان کو بچھایا گیا, 4 کور کیبلز جو ہیں جو ایشوز آ رہے تھے سٹی کے اندر وہ الحمدللہ تمام کے تمام ریزالو ہوئے. جو ڈسٹریبیوشن کا ایشو آ رہا تھا الیکٹریسٹی کا الحمدللہ وہ تمام ٹرانسفارمرز جہاں پہ جتنی کیپیسٹی کا ریکوائرڈ تھا وہ الحمدللہ کیا گئے. تو کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, اگر آپ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ حسن پٹھان کے اندر ایک پارک ہے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی آپ مثال ہے. جنڈالہ کے اندر جو ہے جنڈالہ کو ماڈل ولیج جو ہے وہ بنایا گیا. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, ماڈل ولیج جنڈالہ جو ہے وہ آپ اپنی مثال آپ ہے کہ ایسا ایک گاؤں کا انتخاب کیا گیا کہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے بلکہ پورے پنجاب کے اندر ایک ماڈل ولیج کا جو کانسیپٹ ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت جس کو کمیونٹی کو آن بورڈ کیا ہم نے, اور آج الحمدللہ جنڈالہ کے اندر نہ صرف ایک کارپیٹ روڈ کے ذریعے اس کو مین روڈ کے ساتھ منسلک کیا گیا, بلکہ شہر کے اندر جو ان کے پانی کا مین تالاب تھا جو جس طرح پرانے دیہات میں ہوتا ہے اس کی ارتھ فلنگ کر کے آج الحمدللہ وہاں پہ کمیونٹی سینٹر ڈیولپ کیا گیا ہے, ایک خوبصورت پارک بنایا گیا ہے بچوں کے لیے اور لیڈیز اور چلڈرن پارک جو ہے اس کی تعمیر کروائی گئی ہے. تو کمیونٹی سینٹر ایک ایسا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ گاؤں کے اندر اگر آپ کسی غریب کی شادی ہے اور ان کی جو ہے کسی کی وفات کی صورت میں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ ان کو میسر آئے اور غریب جو ہے وہ اپنی بچی یا بچے کی شادی جو ہے اس کے اندر فری آف کاسٹ کرے, اور کمیونٹی جو ہے اس میں جو ہے کولابریشن ان کی جو ہے کمیونٹی کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شعبہ کو آپ لے لیں, ویٹنری کے اندر جو ہے مکوال کے اندر ایک نیا ہاسپٹل, تو گویا کوئی ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی نہیں ہے جس کو ہمارے دور حکومت کے اندر جو ہے اس میں کام نہیں کیا گیا. تو اس کے علاوہ مختلف دیہات کے اندر جو مین ایشوز ہوتے ہیں گلیوں اور نالیوں کے, الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ تقریباً 60 سے 70 کروڑ جو روپیہ ہے وہ ایک اتنی بڑی رقم صرف گلیوں اور نالیوں کی صورت میں, اور قبرستان کی جو 4 دیواری ہیں ان کی صورت میں, جنازہ گاہ جن دیہات کے اندر نہیں تھے وہ مکمل کروائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہمارا دور جو ہے وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 70 سال کے اندر جو اس حلقہ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی اور ہمارے 5 سال کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ 70 سال کی ڈیولپمنٹ سے زیادہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا ہے, اور جو لوگوں نے اور ہمارے حلقہ کی عوام نے اعتماد کیا تھا ڈیرہ چودھری عبدالمالک مرحوم پر اور ان کے بیٹوں پر, آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں سرخرو کیا ہے. اور یہ حلقہ جو ہے الحمدللہ آج نہ صرف تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایک مثال بن چکا ہے بلکہ ایک مسلم لیگ نون کا اور ڈیرہ چودھری عبدالمالک کا ایک ناقابل تسخیر جو ہے وہ قلعہ بن چکا ہے. موجودہ حکومت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ان کی کیسی حکومت جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, موجودہ حکومت جو ہے اس کی پرفارمنس کے بارے میں اب میں کیا کمنٹس کروں. آج آپ سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے الحمدللہ جو اویئرنیس نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جو حاصل ہے لوگوں کو, تو اس کی بدولت ان کی کارکردگی جو ہے وہ آپ تک آئے روز پہنچتی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی تھی کہ ایک سلیکٹڈ کو جس طریقے سے 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا گیا اور آج اس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں, آپ دیکھیں کرپشن کے میگا کرپشن کے سکینڈل ہیں لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. آج پاکستان نہ صرف پاکستانی عوام جو ہے وہ معاشی مشکلات سے دوچار ہیں بلکہ انصاف کے حصول کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. آج جس طریقے سے میرٹ پالیسیز کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, جس طریقے سے لوگ انصاف کے حصول کے لیے تھانوں کے اندر جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ترقیاتی کاموں کو تو ایک طرف چھوڑ دیں, میں سمجھتا ہوں کہ اربوں روپے کے کی جو ہے وہ امداد حاصل کرنے کے باوجود کوئی ایک پروجیکٹ ان کا دکھا دیں, نہ صرف علاقائی سطح پہ بلکہ کوئی کسی قسم کا کوئی میگا پروجیکٹ تو بہت دور کی بات ہے.
انہوں نے کوئی ایسا منصوبہ جس کا آغاز ہی کیا ہو، اور آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت اس حکومت جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کو جج کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے آج وہ بے چینی اور وہ تڑپ جو ہے لوگوں کے اندر ہے کہ آج لوگ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہو چکے ہیں اور لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بری جو کارکردگی ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہ کسی دور حکومت میں رہی ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئی ہے کہ جس نے صرف 2-2.5 سال کے عرصہ میں پوری ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور کوئی نظام کوئی ادارہ آپ کو اپنی جگہ پہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج نیب کو دیکھیں جس طریقے سے اس کو جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، آج عدلیہ کے حالات آپ کے سامنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ آ چکا ہے کہ عوام نکلے اور اپنے حقوق کی جد و جہد کرتے ہوئے، اور بالخصوص جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیانیہ جو میاں محمد نواز شریف نے دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ہمارے تمام مسائل جو ہیں ان کا حل اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ جب آپ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور آپ ان کی رائے کو اس طرح پاؤں کے نیچے روندیں گے اور اس طرح کے نااہل لوگوں کو مسلط کریں گے، تو پھر آج پاکستان کا جو حال ہے وہی ہوگا۔ آج مہنگائی کی صورت میں جو گھر گھر کے اندر طوفان بپا ہے، آج آپ سفارتی سطح پر دیکھ لیں پاکستان بالکل تنہائی کا شکار ہے، آج کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور باقی جو حالات ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہر فرنٹ پہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور اب دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کی صورت میں جو تحریک عوامی تحریک کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، ان کے ووٹ کو عزت دلانے کے لیے، اور ان کے فیصلے کو توقیر دلانے کے لیے، اور ان کا جو حق ہے حکمرانی کا کہ جس کو وہ ووٹ کریں وہی حکمرانی کرے، اس کو تسلیم کروانے کے لیے اب پی ڈی ایم کی تحریک چلی ہے، جس کے اندر تمام سیاسی جو بڑی جماعتیں الحمدللہ وہ ایک جھنڈے تلے جمع ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کل ملتان کے اندر جو کچھ ہوا، اور جس طریقے سے حکومت کو بری طرح ناکامی ہوئی، عوامی سیلاب کے سامنے وہ حکومت ایک ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دسمبر کے اینڈ تک، اور جب لاہور والا جلسہ ہوگا اس کے بعد اس حکومت کو آخری دھکا لگے گا، کیونکہ ان کا اب رہنا اور مزید اس پاکستان کے اقتدار کے اوپر ان کا مسلط رہنا جو ہے وہ پاکستان کو خدا نخواستہ کسی اس سے بھی بڑے سانحہ سے دوچار کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو موقع ملا تھا وہ انہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے، اور انہوں نے اپنے جھوٹ اور منافقت کی وجہ سے، انہوں نے اپنے انتقامی جذبے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ موقع ہاتھ سے کھو دیا ہے، اور آج نہ صرف پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بلکہ پی ٹی آئی کو جنہوں نے ووٹ کیا ہے، آج ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ لوگ پچھتا رہے ہیں اس کو ووٹ دے کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گورننس جو ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے، اور اب ان کا اس ملک کے اقتدار کے ایوانوں میں ٹھہرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ تو بات ہوئی تھی سیاست کی، ابھی آپ کے جو لائف سٹائل ہے یا زندگی ہے اس کے بارے میں ناظرین کو جو ہے معلومات چاہیے، چند لوگوں کے سوالات بھی ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے زندگی میں بیرون ملک کے کتنے سفر؟ جب تک سفر ہے وہ تو ایک طویل ساری زندگی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ انسان کی زندگی ویسے بھی ایک مسافر کی ہے، لیکن یقین کریں کہ میں جب بچپن میں جب میں 7-8 سال کا تھا، فقیر ایک آتے تھے بزرگ، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ گلیوں میں لوگ فقیر جو ہے وہ صدا لگاتے تھے، تو میری عادت تھی، میرے پاس جو بھی اس زمانے میں 1 روپیہ ہوتا تھا یا جو بھی اس زمانے میں، تو میں ان کو لازمی دیتا تھا۔ وہ بزرگ تھے تو وہ اکثر مجھے یہی دعا دیتے تھے کہ بیٹا پوری دنیا پھریں گا۔ تو آج واقعی میں سمجھتا ہوں جب میں اگر اپنے جو سفر ہیں ان کو دیکھوں تو میری پوری زندگی سفر میں گزری ہے۔ میں 60 کے قریب ممالک ہیں دنیا کے جہاں پہ گیا ہوں، اور کاروباری حوالے سے بھی گیا ہوں، دوست احباب کو ملنے کے حوالے سے بھی گیا ہوں، سیر و تفریح کے حوالے سے بھی گیا ہوں۔ تو سفر تو الحمدللہ بہت زیادہ زندگی میں کیا ہے، اور مجھے یہ فخر ہے
کہ دنیا کے جس کونے میں بھی میں گیا ہوں وہاں پہ پاکستانی موجود ہوئے ہیں، اور جہاں پہ بھی پاکستانی موجود ہوئے ہیں وہاں پہ الحمدللہ میرے خاندان کو ایک اچھے الفاظ میں جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، لوگوں نے بہت عزت دی ہے۔ میں دنیا کی کسی جگہ کی بھی مثال، ملائیشیا کی مثال دوں، ہانگ کانگ کے اندر دیکھوں، مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو بتاؤں، ایون امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر لوگوں نے بے پناہ محبت دی ہے، اسکینڈینیویا کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی میں گیا ہوں وہاں پہ لوگوں نے بہت پیار اور محبت کی ہے، اور یہی جذبہ جو ہے ان کی پیار اور محبت کو لٹانے کا آج پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں یہاں پہ بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کر سکوں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کے لیے۔ تو الحمدللہ سفر سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اور یقین کریں جب آپ اتنا زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں، دیگر ممالک کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ اس کا موازنہ اپنے ملک کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انفراسٹرکچر اس طرح کا ہونا چاہیے، ہیلتھ کے اندر یہ تبدیلی ہونی چاہیے، لوگوں کو جمہوری جو ہے وہ انداز میں آگے لے کے نظام کو چلنا چاہیے، اور اسی کی بدولت الحمدللہ ڈیرہ کوٹلہ پر سابقہ جو 5 سالہ دور اقتدار ہے اس کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ میں نے وہ ڈیڈیکیشن جو ایک انسان تصور کر سکتا ہے اس کے ساتھ حلقہ کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ اس کو لے کے گئے، اور آج اس کا امپیکٹ جو ہے وہ الحمدللہ نظر آ رہا ہے اور لوگ بھی اس کے معترف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سفر جو میں نے جس حوالے سے بھی کیے ہیں الحمدللہ وہاں سے جو کچھ سیکھا ہے اس کو یہاں پہ عملی جامہ پہنانے میں جو ہے وہ مجھے بڑی مدد ملی۔ آپ کا فیوریٹ کلر کون؟ بلو۔ آپ کو کھانے میں کون سی چیز زیادہ پسند؟ ٹھیک ہے جی، میں سادہ غذا جو ہے اس کو پسند کرتا ہوں، بالخصوص کیونکہ میں اٹلی کے اندر رہا ہوں، اور اٹیلین کا آپ کو پتہ ہے کھانے کے حوالے سے ایک اپنی پہچان ہے دنیا کے اندر۔ تو میرے فیوریٹ چیزیں جس میں سیلڈ ہو گیا، بوائلڈ ویجیٹیبلز ہیں، گرل میں کھاتا ہوں شوق سے، اس میں فش ہو، چکن ہو اور مٹن ہو۔ تو اس طرح میں اپنی جو مرغن غذائیں ہیں ان سے مجھے شروع سے رغبت نہیں ہے، اور کھانے کے اندر جو ہے وہ میں سادہ غذا جو ہے اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہو جس پہ آپ کا بار بار جانے کو دے؟ ریسٹورنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسلام آباد کے اندر ٹسکنی ہے، وہ میرا فیوریٹ ریسٹورنٹ ہے کیونکہ اٹیلین سٹائل کا ہے اور ان کا فوڈ بھی اچھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے شنواری کھانے میں پسند ہے کیونکہ ان کا ایک اپنا الگ سے ٹیسٹ ہے بس۔ اور سیر و سیاحت کے لیے اگر جائیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کون سی جگہ؟ دیکھیے جی، پاکستان جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک خوبصورت خطہ ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کی ہے۔ ہمارے ناردرن ایریاز جو ہیں وہ واقعی وزٹ کرنے والے ہیں، اور میری زندگی کا جو بیسٹ سفر تھا وہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا اسکردو کے اندر۔ تو وہاں اور بالخصوص آگے شگر ان کا ایک ریور ہے، اور شگر فورٹ ہے، اور بڑے کمال کے ایریاز ہیں دیکھنے والے، لیکس ہیں بڑی کمال کی۔ تو میں ذاتی طور پہ پریفر کرتا ہوں اس طرح کی جگہ کو جو بالکل پرسکون ہے، جہاں پہ بالکل ایک نیٹ انوائرمنٹ ہے، اور وہ سکون آپ کو جو ہے وہ جو قدرتی مناظر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کو دیکھ کے ملتا ہے، اس کی دنیا میں کوئی اور جگہ جو ہے میں اس کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ آپ سابق ایم پی اے ہیں، تو ایز اے ایم پی اے آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، اور عوام کا آپ سے کیسا پیار تھا اور کیسا برتاؤ تھا عوام کا؟ دیکھیے جی، لوگوں کا پیار بے پناہ تھا۔ 2013 کے الیکشن میں جب میں الیکشن کمپین میں گیا، کیونکہ میں پاکستان کے اندر زیادہ نہیں رہتا، اور چودھری عابد رضا صاحب، چودھری تنویر صاحب اور چودھری آصف صاحب جو تھے وہ زیادہ عرصہ انہوں نے پاکستان میں گزارا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں جب میں پاکستان آتے ہی ڈائریکٹلی الیکشن کیمپین میں چلا گیا، اور یقین کریں کہ لوگوں کا بے پناہ جو پیار ہے، اور انہوں نے جو محبتیں مجھے دیں، جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا، نہ صرف ویلکم کیا بلکہ ہمیں ووٹ دیے، اور میں کوئی تقریباً 18,000 کی لیڈ سے جو ہے وہ الیکشن جیتا تھا۔ تو میں اس کو ایک اپنے اوپر ایک بہت بڑا قرض سمجھتا تھا لوگوں کی محبتوں کا، اور مجھے یہ فخر ہے کہ چودھری عابد رضا صاحب کی جو سوچ ہے اور جو ان کا ویژن تھا کہ ہم اس لگن کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ کام کریں،
کیونکہ اس حلقہ نے، یہاں کے لوگوں نے جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ پیار دیا ہے، وہاں پہ ہمارے لیے مشکلات بھی دیکھی ہیں، تو وہ محرومیاں جو اس حلقہ نے دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع دیا تو میں نے چودھری عابد رضا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے آج الحمدللہ جس طرح میں نے ترقیاتی کاموں کا ذکر کیا، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک جنون تھا، اس پیار اور محبت کا لوگوں نے جو مجھے الیکشن میں دیا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کامیابی دی، اور ہم اتنی بڑی ڈیولپمنٹ اور اتنے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں ٹائملی ان کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب رہے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا بے پناہ پیار اور محبت ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں آج بھی الحمدللہ ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں سیاسی سماجی حوالے سے، وہ اسی طرح ہیں، اسی رفتار سے ہیں، کیونکہ ہمارے اور دیگر جو یہاں پہ ٹریڈیشنل پولیٹیشنز ہیں، جو روایتی سیاستدان ہیں، ان سے ہٹ کے ہیں۔ آج بھی یہ ڈیرہ چودھری عبد المالک جو ہے وہ ایک اپنی اسی خاصیت کے ساتھ قائم و دائم ہے، جہاں پہ بلا روک ٹوک آپ کا آنا ہے، آپ کی رسائی ہے، آپ اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم اب بھی کام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فیوچر میں ہمیں موقع دیا اور وہ لوپ ہولز جو پہلے رہ گئے تھے، وہ جن ایریاز میں کام کرنے کی مزید ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی الحمدللہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حلقہ جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر اپنی مثال آپ ہے، اور آنے والے وقت میں جو اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دور ہوگی، اور یہ علاقہ جو ہے اور یہ حلقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ایسے مقام پہ ہم کھڑا کریں گے کہ وہ ایک رول ماڈل جو ہے اس کی حیثیت اختیار کر چکا ہوگا پنجاب کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نہ کسی بندے کا ہاتھ ہوتا ہے، یا کسی استاد کا، یا والدہ کا، یا بیگم کا۔ آپ کی کامیابی کے پیچھے کون سا راز؟ دیکھیں جی، وہ میری ماں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نگری کی رحمت کرے۔ بہت زیادہ دعائیں تھیں، اور بڑی چھوٹی ایج میں ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کے بعد والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی دعائیں، اور مشکل حالات میں کسی بھی دور میں ہم رہے ہیں، ہم نے الحمدللہ غریبوں کی سرپرستی کی ہے۔ تو پتہ نہیں کس بیوہ کی دعائیں ہوں گی، کس یتیم کی دعائیں ہوں گی، تو یہ صرف اور صرف یہ سب کچھ جو ہے وہ دعاؤں کی وجہ سے یہ کامیابی۔ آپ کے جو فیورٹ استاذہ کرام ہیں، یا پھر جنہوں نے آپ کو شعبہ تعلیم میں یا کسی بھی شعبے میں ہیلپ کی، ان کا نام جاننا چاہیں؟ دیکھیں جی، بڑا عرصہ ہو گیا تعلیمی سلسلہ منقطع ہوئے، لیکن میری کیونکہ میں کلاس 6 سے جو ہے وہ فیڈرل بورڈ میں کھاریاں کینٹ میں نے وہاں سے میٹرک تک میں نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں پہ چڑیاولا سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک اسکول ٹیچر تھے حافظ عبداللہ صاحب، وہ ہمارے اسلامیات کے ٹیچر سے، اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے، اور اس سے ہٹ کے بھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیگر اساتذہ، تمام اساتذہ جو ہیں اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے تعلیم کا جو معیار پاکستان کے اندر اور بالخصوص فیڈرل بورڈ کے اندر جو تھا، تو میں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو آپ کے کلوز فرینڈ ہیں جو، جن میں مطلب آپ کے احباب ہیں، کلوز فرینڈ یا اچھے دوست، ان کا ذکر؟ لیکن یہ میرے الحمدللہ بے شمار قریبی دوست ہیں، ان دوستوں میں آپ بھی شامل ہیں، اور اس لیے میں یہ آپ کا بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ میں وہ ایک دو یا ان سے کافی زیادہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے روز مرہ کے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں میرے الحمدللہ اوورسیز پاکستانیوں میں بڑی قریبی دوستی ہیں، کیونکہ میں زندگی کا بڑا عرصہ جو ہے وہاں گزار کے آیا ہوں۔ پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جو بھی دوست ہیں وہ انتہائی سادہ لوگ ہیں، اور میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، اور دنیاوی طور پہ بھی کچھ دوستیاں ہوتی ہیں، کچھ دوستیاں آپ کی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ ہر روز ملنا چاہتے ہیں، جن سے گپ شپ لگانا چاہتے ہیں، تو مطلب لائٹر موڈ میں آپ یوں سمجھیں گے۔ الحمدللہ ہیں بہت اچھے دوست ہیں، اور میں اگر ان کا ذکر کرنا شروع کروں گا تو ایک فہرست ہوگی۔ آپ کے بڑے بھائی جو شہید ہو چکے ہیں، وہ علم کا سمندر تھے، ان سے آپ نے کیا؟
دیکھیں جی، حاجی عبدالخالق شہید جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ایک کمال شخصیت جو ہے وہ اس کے حامل تھے، اور میں نے ان سے جو بہت زیادہ چیزیں سیکھی ہیں، ان میں سے سب سے جو زیادہ چیز مجھے ان کی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی ایک قابل دید تھی. اور میری بھی زندگی میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے کسی بھی عمل سے، کسی بھی فعل سے جو ہے وہ لوگ اس کے اندر تکبر جو ہے اس کی جھلک نہیں آنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے میں نے ان سے اڈاپٹ کی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی کے پاس کوئی اقتدار آ جاتا ہے یا پھر ایم پی ایم این اے بن جاتا ہے، وہ تو کسی کو پاس بیٹھنے نہیں دیتا. آپ کے پاس تو عام بندہ جو ہے مانگنے والا اور غریب آدمی بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ اس کو پاس بٹھا لیتے ہیں. اکثر میں نے آپ کی تصویریں وغیرہ جو ہیں وہ کیپچر کی ہیں اسی طرح درویش بندوں کے ساتھ. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ بندے کو، ہر بندے کو جو ہے آپ میں غرور نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، وہی میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کو نوازتا ہے جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، کیونکہ تکبر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم میں سے کسی بھائی کے اندر جو ہے وہ چیز نہیں ہے. چودھری عابد رضا صاحب کی بھی آپ زندگی دیکھ لیں، یہاں پہ مانگنے والے ہوں، کوئی غریب ہو، مجذوب آدمی جس کو کوئی پاس نہیں بٹھاتا، وہ بھی یہاں کے بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی بدولت جو ہے یہ مقام سے ہمیں نوازا ہے. ورنہ آپ گجرات کے اندر میں نے بڑے بڑے خاندانوں کے نام لیے ہیں. لوگ فائنینشلی دیکھ لیں، تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں، ان کے ویژن کے حوالے سے، ان کی بے شمار لوگ ایسے ہیں، آپ کو ہزاروں میں لوگ ملیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقام سے ہمیں نوازا ہے وہ چند لوگ ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی بدولت ہے، اسی عاجزی اور انکساری کی بدولت. تو ہمارے لیے ہر انسان جو ہے وہ برابر ہے، وہ کوئی ارب پتی ہو یا ایک غریب آدمی ہو. میں یقین کریں کہ ہم اس کو ایک نظر سے ہی دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام سے نوازا ہے. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے جی ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے میرا جو اس وقت 15 ایئرس کا ہے، 14 ایئرس کی ایک بیٹی ہے میری، اور ایک چھوٹی بیٹی ہے جو 8 سال کی. وہ بچے کیا کرتے؟ بس اسکول گوئنگ ہے. میرا بیٹا او لیولس کے 2nd ایئر میں ہے، میری بیٹی 1st ایئر میں او لیولس کے، اور چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بھی 4th کلاس میں جا رہی ہے. لاسٹ پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ آنے والی جو نوجوان نسل ہے اس کو کوئی ایسا پیغام دیں تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں اور ان کو فائدہ ہو جائے، کسی قسم کا فائدہ مل جائے آپ کے اس پیغام. دیکھیں جی، جو ہماری نوجوان نسل ہے، میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک انہیں موقع دیا ہے تو وہ اپنا فوکس جو ہے وہ تعلیم پہ رکھیں. اور جو ہمارے نوجوان تعلیمی سلسلہ سے منقطع ہو چکے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط لے کے آئیں. اور یہ جو وقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر ہمیں عطا کیا ہوا ہے، جہاں پہ آپ دنیاوی جو ہے مال و دولت کے حصول کے لیے کاوش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ دین کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں اور کوشش کریں کہ جو ہے اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو سیدھے راستے پہ رکھتے ہوئے، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اپنا ٹائم جو ہے اس کو ضائع مت کریں. جو ہمارے نوجوان روزگار نہیں ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کوئی کورسز کر لیں، کوئی ڈپلوما ایسا کر لیں جو ان کو مستقبل میں کام آ سکے. تو خدا را اس ٹائم کو یہ آگے پیچھے بیٹھ کے اور اپنے فضولیات میں ضائع کرنے کی بجائے جو ہے اپنا فوکس اس طرف کریں کہ اپنا ایک ایک لمحہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا آپ کو دیا ہو اس کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کریں اور صحیح سمت میں استعمال کریں، تاکہ آپ آنے والے وقت میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہ صرف کفالت کا ذریعہ بنے بلکہ جو ہے اپنی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھی، تاکہ آپ کو زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ ہو، تو آپ بہترین پاکستان کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کی بھی کر سکتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر جو آپ کی ایک بینگ پاکستانی سٹیزن جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی بھرپور طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. ہمارے چینل ڈی این اے کے بارے میں آپ کا اظہار خیال چاہیے.
دیکھیں جی بڑی اچھی کاوش ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں نے مختلف ٹاپکس پہ جو ہے وہ آپ کے چینل کو دیکھا ہے. میں بلکہ آج بھی میرا آپ کے ساتھ جو نشست کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ مزید امپروو کریں اور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس مشن کے اندر کامیابی عطا کرے اور جو آپ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو مزید جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس کے اندر امپرومنٹ لائیں کسی ہر حوالے سے جو ہے وہ اس کو ایک مثالی جو اور میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے آپ محنت اور کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس میں ضرور کامیاب. ناظرین آج ہماری نشست ہوئی چودھری شبیر احمد صاحب سے جو سابق MP ہیں. تو ان سے بہت اچھی گفتگو ہوئی, ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی خیالی کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اصل عبادت وہی ہے جس سے دلی سکون حاصل ہو. سکون قلب کے ساتھ حقیقی معنوں میں عمرہ کرنے کے لیے سب سے قابل اعتماد اور گورنمنٹ سے منظور شدہ ایجنسی آزاد ملت ایئر ٹریولز کوٹلہ. 14, 21 اور 28 دن کے عمرہ پیکیجز, تمام ایئر لائنز کے ٹکٹس اور وزٹ ویزا سروسز. آزاد ملت ایئر ٹریولز, مین روڈ, کوٹلہ, عرب علی خان. MD نوید اکرم. پیزا اپنے اصلی ٹیسٹ اور ذائقے کے ساتھ اب آپ کے شہر کوٹلہ میں 25 سالہ تجربہ کار شیف کا تیار کردہ پیزا اور پیزا کے ساتھ ساتھ برگر, شوارما, پراٹھا رول, ہاٹ کرسپی ونگز, چکن گرل ونگز اور بہت ساری آئٹمز. نیز فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام. ذائقہ ایسا جو آپ بھول نہ پائیں. لکی پیزا اینڈ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ, نزد صوفی جی نان چنے والے, بھمبر روڈ, کوٹلہ, عرب علی خان.